بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں اپنی کتاب کے مطالعے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، اور قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں پر جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن کلاس نمبر 177 میں آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے نکالا۔ ہم سبق نمبر 15 میں ہیں، اور سبق نمبر 15 میں ہم سورہ حج کی آیت نمبر 73 سے 78 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے آیت نمبر 77 تک ڈیٹیل میں مطالعہ کر لیا تھا، تو آج کی کلاس اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہم سورہ حج کی آخری آیت نمبر 78 کے کنکلوژن یعنی کہ نتیجہ بھائی مواحد کے ذریعے ہی سمجھیں گے ہمیشہ کی طرح، اور ہماری کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم یہ آیت کور کر لیں۔ تو ساتھیوں، یہ آیت صرف ایک پیغام نہیں ہے جس آیت کا آج کنکلوژن ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے پہلے ان تمام آیتوں کے ترجمے پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 73۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے حکموں کو بھیجنے کے لیے فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والوں کو چنتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور سارے معاملے اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو کامیابی نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے جڑ جاؤ۔ وہ ہے تمہارا سرپرست، بہت ہی اچھا ہے وہ سرپرست، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ تو ساتھیوں، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 78، یہ صرف ایک پیغام نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک پہچان، ایک مشن بھی آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے۔ دین میں ہم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر، اور یہ یاد بھی دلایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور وہی ہمارا بہترین مددگار ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دین صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل، ہمت اور گواہی کا نام ہے۔ تو آج جب ہم اس سورہ کے اختتام پر ہیں، یعنی کہ اس چیپٹر کے ہم اختتام پر ہیں، تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ قرآن ہم سے سوال کرتا ہے، کیا ہم صرف سننے والوں میں ہیں؟ کیا ہم اس آیت پر عمل بھی کر رہے ہیں؟ کریں گے؟ ذرا سوچئے گا جب بھائی مواحد اس کا کنکلوژن کروائیں گے، نتیجہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔
اب میں بھائی مواحد سے گزارش کروں گی کہ وہ اس آیت کے نتیجہ ہمارے سامنے رکھے اور کلاس کو آگے کنٹینیو کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حج آیت نمبر 78 کا انشاءاللہ آج مطالعہ رہے گا، اور جیسے کہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ہے اور ابھی پڑھا بھی گیا ہے، یہ آیت جتنی بڑی ہے اس کو ایک کلاس میں کور کر پانا ہمارے لیے بھی پاسبل نہیں ہے، اور اس آیت کا جو حق ہے وہ بھی ایک کلاس میں ادا نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کا کنکلوژن 3 کلاسز میں رہے گا، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تینوں دن ہماری یہی آیت وہ چلے گی، کیونکہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس پر اگر ایک ہفتہ بھی بات کریں تو بھی کم ہے۔ سورہ حج کے آخری رکوع کے تعلق سے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی اس کو اپنے ذہن میں دوبارہ اس کو ریمائنڈ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے جو آخری رکوع ہے یہ پوری دعوت قرآنی کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے۔ دعوت قرآنی کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے دعوت عام جو کہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کو جو دعوت دی گئی ہے وہ ہے ایمان کی، کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، یعنی تمام انسانوں کو جو کہ دعوت عام ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور اس میں 3 طرح کی دعوتیں ہیں، کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، جیسے کہ آیت نمبر 73 سے 76 میں ہم نے پڑھا۔ آیت نمبر 77 اور 78 ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان تو لے کر آ گئے ہیں، لیکن اب ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عمل کیا کریں، یعنی یہ دعوت خاص ہے۔ آیت نمبر 77 اور 78 میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ اب تمہیں صرف ایمان لا کر ہی نہیں رک جانا، بلکہ آپ کو عمل بھی کرنا ہے، آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ ذمہ داریاں بھی آپ کے اوپر ہیں۔ تو آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے یہی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب وہ سنو جو ایمان لے کر آ گئے ہو، جو ایمان باللہ کو مانتے ہیں، جو ایمان بالرسالت رکھتے ہیں، جو ایمان بالآخرت رکھتے ہیں، اب وہ سنیں انہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے رکوع اور سجدہ کرو، اس سے مراد ہے نماز، یعنی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرو، اپنے جو فرض عبادت ہے اس کو پورا کرو اور رب کی بندگی کرو۔ صرف مسجد تک میں ہی دین کو محدود نہ رکھو، بلکہ آپ کی پوری زندگی میں یہ دین وہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق آپ اپنی پوری زندگی بسر کرنے چاہیے، اور نیک کام کرنے میں آپ کو جلدی کرنی چاہیے، اور شاید کہ تم کو کامیابی نصیب ہو، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ تم کامیاب ہو۔ اور ان کو عمل کی دعوت میں آگے کا جو ہمارا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی۔ اس پورشن پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ یہ ہے کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اور جہاد کرنے کا حق ہے کیا۔ جیسا کہ آیت میں جو شروعات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 74 میں کہا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی، جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا، جیسے کہ اسے پہچاننے کا حق تھا۔ سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں ریپیٹ کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب لوگوں نے اگر اللہ تعالیٰ کی قدر پہچان لی، اللہ تعالیٰ کا حق پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کو جان لیا، اب اس کے لیے جہاد کرو۔ یہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں۔ پہلے دعوت عام میں وہ بات آ چکی ہے کہ پہلے سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے، اب پھر کیا کرے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو ہم آج کی کلاس میں انشاءاللہ جہاد کو ڈیٹیل سے وہ سمجھنے کی وہ کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے ارکان اسلام جو ہوتے ہیں وہ 5 ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے ایمان کی کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ ارکان اسلام ہیں، یعنی یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اور اس میں جہاد کہیں بھی نہیں آتا، لیکن ہم سورہ حجرات میں ہم مطالعہ کر کے آئے ہیں، آیت نمبر 15 ہے سورہ حجرات کی، اس میں ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا تھا حقیقت میں تو مومن وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور انہوں نے کوئی شک نہ کیا
اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں، یہی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ظاہری اسلام ہے اور ایمان میں ایک فرق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے۔ اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی وہ ظاہری اسلام اور ایمان حقیقی اسلام میں فرق بتایا تھا، اور ظاہری اسلام اور ایمان میں یہ مطلب فرق بتانے کے بعد جو لوگ تھے، جو بدو تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کیا تھا، تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جامع ترین سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 نازل کر کے بتا دیا تھا۔ اس میں ایمان کی جو ڈیفینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفینیشن دی، یہ جامع ترین ہے، پورے قرآن میں یہی ایمان کی ڈیفینیشن ملتی ہے۔ اس ایمان کی ڈیفینیشن کے ضمن میں ہم نے دو پارٹ سمجھے تھے۔ پہلا تھا یقین قلبی، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ ایمان کی ڈیفینیشن میں پہلی چیز ہے یقین قلبی، یعنی یقین ہو جانا اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا، آخرت کے دن کا یقین ہو جانا ہے، تو یقین قلبی۔ اور پھر جہاد فی سبیل اللہ، یعنی دو چیزوں کو جوڑتے ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ پہلی چیز ہے یقین قلبی اور دوسری چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ہم نے اس کی جامع ترین ڈیفینیشن کو ہم نے پڑھا تھا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایمان آنے سے، یعنی انسان کے اندر اگر ایمان داخل ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے، تو اس میں 2 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان تھے اس کو اپنے ذہن میں آپ اس کو وہ تازہ کر لیجئے کہ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں۔ ایمان آ جانے سے، ایمان دل میں داخل ہو جانے سے ان میں 2 چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو کلمہ شہادت ہے وہ صرف اس کی زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا ہوتا ہے، یعنی اس کو یقین والا ایمان حاصل ہو جاتا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول پر کوئی شک نہیں رہتا۔ اور یہ 5 کے بعد اس میں ایک چیز اور ایڈ ہو جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی ایمان جب دل میں داخل ہوگا تو جہاد اس کے اندر سے باہر آئے گا ہی آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان دل میں ہو اور جہاد انسان کے اندر سے نہ نکلے۔ اور اس ضمن میں ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ دنیا میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بیس پہ ہوں گے، اور آخرت میں جو فیصلہ ہوگا، دنیا میں جو فیصلہ ہوگا وہ ظاہری اسلام کی بیس پہ ہوگا، اور آخرت میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بیس پہ ہوں گے۔ تو ایمان کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یقین قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ، جس میں سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ سورہ صف کی وہ آیت ہے، آیت نمبر 10 اور 11، جو ہمیں ایک تجارت اللہ تعالیٰ نے بتائی، ایک بزنس اللہ تعالیٰ نے بتایا جو ہمیں عذاب سے چھٹکارا دے دے گا، جو ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ وہ جو تجارت ہے، وہ جو بزنس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جہاد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو یہ ہے وہ تجارت، وہ بزنس جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو آپ کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ تو جہاد آپ کو کرنا ہے، یہ لازماً وہ شرط ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کی راہ میں جہاد کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور ایسا جہاد کرے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی ساری صلاحیتیں انسان لگا دے، لیکن جیسا کہ جہاد کا ورڈ آتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کہتا ہے جہاد، تو جہاد کو ایک گالی سمجھا جانے لگا ہے۔ جہاد کو ایک گالی سمجھا جانے لگا ہے۔ کسی کو جہادی کہتے ہیں تو اس کو مطلب یہ ہے کہ یہ کافروں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یعنی ایک گالی بنا دیا ہے۔ جہاد کے ساتھ ایسے ایسے چیزیں جوڑ دی گئی ہیں کہ لو جہاد، لینڈ جہاد، الگ الگ، اس کو ایک گالی بنا کر ہمارے معاشرے میں یہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کا جو جہاد ورڈ کو جو گالی بنا دیا ہے، اس میں نان مسلم کی بھی غلطی ہے، ان کا پروپیگنڈا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے جہاد کو ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے اس کلاس میں ہم جہاد کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کون سے جہاد کی یہاں پر بات کو کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں نان مسلم کی طرف سے جو غلطی ہے کہ جو جہاد کو گالی بنایا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اسلام مخالف ہے۔ اسلام و فوبس کی طرف سے جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین بدنام ہو،
اس لیے وہ تو انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور وہ اپنی کوشش میں وہ کامیاب ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی 3 بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس جہاد کو گالی کی شمار کیا جانے لگا ہمارے معاشرے میں۔ پہلی غلطی کیا ہے مسلمانوں کی؟ ہم نے جہاد اور قتال میں فرق نہیں کیا، ہم نے ان دونوں کو الگ نہیں کیا۔ جہاد ہوتا ہے جد و جہد اور قتال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کو بھی صرف جہاد کہہ دیا، ہم نے ہر جنگ کو بھی جہاد کہہ دیا، چاہے وہ جنگ اللہ کی راہ میں ہو یا نہ ہو اس کو بھی ہم نے جہاد کہہ دیا۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے جہاد اور قتال کا فرق واضح نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہم سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ہوئی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسرا جو ریزن ہے 3 بڑی وجہ میں سے پہلی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد اور قتال کو الگ نہیں کیا، دونوں الگ قرآن میں آیا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا استعمال، جہاد ورڈ کا یوز نہیں کیا۔ جنگ کے لیے قرآن میں الگ سے قتال کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے۔ تو جنگ جہاد نہیں ہوتی، ہر جنگ جہاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قتال کا ورڈ یوز کیا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز وہ سمجھنی ہے۔ اور دوسری جو مسلمانوں سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب جہاد کو مسلمانوں نے جنگ کے معنی میں سمجھ لیا کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جنگ، جبکہ جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہوتا، جنگ کا مطلب تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے ورڈ یوز کیا ہے قتال۔ لیکن جب کہ مسلمان جہاد کو جنگ کے معنی میں وہ سمجھنے لگے، وہ یوز ہونے لگا، تو یہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے، بلکہ اس کو فرض کفایہ قرار دے دیا گیا ہے جہاد کو، کہ جہاد ہر کسی کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو خاص لوگوں کے کرنے کا کام ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جہاد اس کا مطلب جنگ، اور جب یہ جنگ ہے تو یہ سب لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر امت کے کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ اور فرض عین اس کو کہتے ہیں جیسے نماز، نماز کا وقت ہوا، ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے، کہ نماز کا وقت ہے، آپ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے اس وقت، آپ پہلے نماز ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کی فرض نماز کا وقت ہے آپ اس میں نفل کی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں، پہلے فرض عین ہے اس وقت آپ کے لیے کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ ایسے ہی جب جہاد جنگ کے معنی میں استعمال ہونے لگا تو مسلمانوں نے اس کو فرض کفایہ سمجھ لیا اور یہ فرض عین نہ رہا، ایک یہ بڑی غلطی ہوئی ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہماری زندگی سے جہاد نکل گیا، کیونکہ جہاد کو ہم نے سمجھا جنگ اور یہ ہماری زندگی سے نکل گیا۔ اور جنگ تو ڈیلی نہیں ہوتی، کیا جنگ ڈیلی ہوتی ہے؟ جنگ تو ڈیلی نہیں ہوتی، جنگ تو سال کے 365 دن نہیں ہوتی، جنگ تو پوری زندگی نہیں چلتی، جب نہیں چلتی تو یہ ہماری زندگی سے دھیرے دھیرے نکل گیا، جہاد ہماری زندگی سے نکل گیا۔ پہلا ہم نے اس کو فرض کفایہ سمجھا اور اس کو جنگ کے معنی میں ہم نے سمجھا، تو جنگ ہمیشہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ ہمارے ڈیلی روٹین سے، ہماری زندگی سے جہاد نکل چکا ہے، جو کہ مسلمانوں کی ایک بڑی غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں، سورہ صف میں اور سورہ انفال میں جگہ جگہ ہمیں ایمان کی ڈیفینیشن میں جہاد کو لازماً قرار دیا ہے، کہ ایمان ہوگا تو جہاد ہوگا، یقیناً طور پر جہاد ہوگا، تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ جہاد وہ لازماً وہ شرط ہے، جتنا ایمان دل میں اتنا جہاد، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسٹرگل، جد و جہد وہ آپ کے باڈی سے باہر آئے گی۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جہاد کو گالی سمجھے جانے لگا مسلمانوں کی طرف سے، یہ تیسری بڑی وجہ ہے کہ مسلمان اگر جب بھی جنگ کرے گا تو اس کو جہاد لوگوں نے سمجھ لیا، اس کو جہاد کہا گیا۔ مسلمان اگر اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اگر مسلمان جنگ کر رہے ہیں تو اس کو انہوں نے جہاد کا نام دے دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جہاد بدنام ہوا۔ آئیسیس کھڑی ہوئی عراق اور سیریا میں، ان کے اپنے مفاد تھے، انہیں اپنی حکومتیں چاہیے تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کا نعرہ لگایا اور جہاد کا ورڈ کا استعمال کیا، اور مسلمانوں کو ہی انہوں نے غلام بنا لیا، مسلمانوں کو ہی انہوں نے قتل کیا۔
تو اس سے کیا ہوا؟ جہاد بدنام ہو کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ غلطیاں تھیں۔ اس لیے آج ہم یہ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد ہم جہاد کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے، ہم جانیں گے کہ اصل جہاد ہے کیا، جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے، ڈیلی لائف میں اس کو ہم اپنا جو ڈیلی روٹین ہے اس کو جہاد کو ایڈ کرنا ہے۔ جہاد ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی سے غائب رہے، بلکہ ایمان کے ساتھ جو شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے وہ جہاد ہے۔ تو جہاد کا جو روٹ ورڈ ہے، ہر کسی کا روٹ ورڈ ہوتا ہے عربی میں، تو جہاد کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جوہد ہے، جوہد۔ اور جوہد کے معنی ہوتے ہیں جد و جہد کے، جد و جہد کے، وہ کوشش، اور یہ ون سائیڈڈ ہوتی ہے، یعنی جو کوشش ہے، جو یہ فارسی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد کا روٹ ورڈ جوہد ہے، اور جوہد کے معنی جد و جہد کے ہیں، اور جد و جہد اور کو جو ہم آسان لینگویج میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کوشش، اور کوشش جو ہوتی ہے ون سائیڈڈ ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کام کو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سامنے سے آپ کے کوئی مخالف نہیں ہے، اس کام کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس چیز کو کہتے ہیں کوشش، اور یہ کوشش ایک فارسی ورڈ ہے۔ تو جوہد کے معنی ہم نے سمجھ لیے، لیکن جہاد، جہاد کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جوہد کا ورڈ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کے میننگ ہوتے ہیں کوشش، اور کوشش میں یہ ون سائیڈڈ ہوتی ہے، سامنے کوئی مخالفت نہیں ہوتی، سامنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، آپ کسی بھی کام کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جوہد۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد ورڈ یوز کیا ہے جس کے مطلب ہوتے ہیں کہ سامنے والا جس میں مخالف بھی ہوتا ہے، آپ کسی کے خلاف کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے والا اپنی ایک چیز کی کوشش کر رہا ہے، بدلے میں آپ اس کے اگینسٹ کوشش کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ یہ ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہ دو طرفہ عمل ہے۔ جوہد ایک طرفہ عمل ہے، جو کوشش ہے وہ ایک طرفہ عمل ہے، لیکن جہاد یہ دو طرفہ عمل ہے، یہاں سے آپ ایک سائڈ سے ایک کوشش کر رہے ہیں اور سامنے والا اس کے اگینسٹ وہ کوشش کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ یہ ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ قتل ہے اور قتال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قتل کا بھی استعمال کیا ہے اور قتال جو ورڈ ہے اس کا بھی استعمال کیا ہے۔ وہ قتل کیا ہے کہ جو قتل ہے وہ ہے ون سائیڈڈ، اور قتال ہے ٹو سائیڈڈ۔ اگزامپل ہم اس کو جہاد کو سمجھنے کے لیے اس کا ہم لے رہے ہیں، ایک بندہ سڑک پر جا رہا ہے اور کسی نے اپنی پسٹل نکالی اور اس کو شوٹ کر دیا، تو اس کا کیا ہوا؟ قتل ہوا۔ اس نے کوئی اس کے اگینسٹ کام کو، مطلب کہ اگینسٹ وہ کچھ نہیں کیا، وہ بندہ جا رہا تھا پیار سے اور اس نے اپنی وہ پسٹل نکالی اور اس کو شوٹ کر دیا، تو یہ ون سائیڈڈ چیز ہوئی، اس کو کہا گیا قتل۔ لیکن جو قتال ہوتا ہے اس میں سے سامنے والا، جیسے دو بندے وہ لڑ رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو مار دینا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قتال۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے مطلب قتال کرو جو تم سے لڑتے ہیں، قتال جو معاملہ ہے وہ ٹو سائیڈڈ ہے۔ ایسے ہی جہاد جو ہے وہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، یہ ٹو سائیڈڈ ہے، سامنے والا بھی وہ کوشش کرتا ہے آپ کی کوشش کے اگینسٹ۔ تو یہ ہم اپنے دماغ میں اس چیز کو ہم واضح کریں، جہاد سے مراد صرف قتال نہیں ہے، بلکہ قتال تو جہاد کا ایک الٹیمیٹ لیول ہے، سب سے اوپر کی چوٹی ہے، لیکن اس کے لیے ورڈ الگ سے قرآن نے یوز کر دیا تاکہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں نہ رہے۔ جو جہاد جو لفظ ہے وہ جد و جہد سے بنا ہے، اس کو اس کو کہتے ہیں وہ کشاکش۔ جیسے رسی ہوتی ہے، رسی والا جو گیم کھیلتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ رسا ہے، رسے کے ایک سائڈ 11 لوگ ہیں اور دوسری سائڈ بھی 11 لوگ ہیں، دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں وہ کشاکش، انتہائی کوشش کے معنی میں یہ جہاد کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ جو رسے کو وہ کھینچ رہے ہیں 11 لوگ، دو ٹیمیں ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آ جائیں، لیکن ان کے سامنے مخالف بھی ہوتا ہے، مخالفین کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنی طرف کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رسہ ہماری طرف آ جائے، اور وہ اپنی طرف کوشش کر رہے ہیں۔ تو جہاد بھی ایسے ہی ٹو سائیڈڈ ہے، لیکن اس میں ایک اشعار میں پڑھ دیتا ہوں جو کہ ہمیں یہ ورڈ اور واضح طور پر وہ سمجھ میں آئے گا۔ وہ کشاکش، وہ ایک عربی اشعار ہے، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کشاکش وہ خاشائے دریائے دیدنی، الجھ رہے ہیں وہ زمانے سے وہ چند دیوانے، یعنی ایک کشاکش ہے وہ زمانے میں، آپس میں وہ لڑائی ہے،
اور الجھ رہے ہیں، یعنی پورا زمانہ ایک سائڈ ہے، لیکن اس پورے زمانے سے، پورے معاشرے سے وہ چند دیوانے وہ الجھ رہے ہیں۔ وہ زمانہ چاہتا ہے الگ رخ پہ چلنا، اور یہ دیوانے چاہتے ہیں، اس کو اس اشعار میں وہ چند دیوانے کہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ اس سائڈ چلے، تو وہ آپس میں ان میں وہ کشمکش ہے، جیسے رسی کے درمیان ہوتی ہے، رسی والے گیم میں ہوتی ہے، تو یہ ٹو سائیڈڈ ہمارا عمل ہے۔ تو جہاد میں اور مجاہد کے معنی میں ہمیں یہ چیز وہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ رکاوٹ ڈالنے والی کچھ طاقتیں ہیں سامنے، آپ کی کوشش کے سامنے، آپ آپ کوئی بھی کوشش کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ ڈالنے والی کوئی طاقتیں سامنے ہیں، جن کے مقابلے میں آپ کو جد و جہد کرنی ہے، یہ ہے جہاد۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ، اس میں جو فی اللہ کی قید لگائی ہے اللہ کے لیے، یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے لگا دی، اور یہ پابندی ہی طے کرتی ہے کہ وہ رکاوٹ ڈالنے والی جو طاقت ہے سامنے، جو آپ کے مخالف ہے، وہ جو طاقتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی جو خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اس کی اس کے اندر وہ رکاوٹ ڈالنے والی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو روکنے والی وہ طاقتیں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ اور جد و جہد کا اور جہاد کا مقصود یہ ہے کہ ان رکاوٹوں کو آدمی شکست دے، ان سے لڑے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے اس کو بلند کرے، اور کفر اور جو ناستکتا ہے، جو اور ازم ہے، ان کو پچھاڑ کر اپنی جان لگا دے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کر دے، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ یہ جہاد کے معنی ہے۔ اب ہم نے جہاد کا میننگ سمجھ لیا، اب ہم چلتے ہیں جہاد کے جو مراحل ہیں، جہاد کی جو منزل ہے، میں اس کو آپ کو آسان لینگویج میں سمجھاتا ہوں کہ جہاد کی 3 منزل ہیں، اس کے 3 لیول ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے تینوں منزل کو سمجھیں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی تو دنیا میں جہاد ہوتے ہیں، دنیا میں اور کام بھی تو ہوتے ہیں جس میں ایک طرف سے کوشش کی جاتی ہے اور اس کے اگینسٹ بھی وہ کوشش کی جاتی ہے، تو لغوی اعتبار سے تو وہ بھی جہاد ہوا، وہ بھی جہاد ہوا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فی اللہ کی جو قید لگائی، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جہاد، تو ہم اس کو بھی سمجھیں گے۔ تو ایسے ہی جہاد کے 3 لیول ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے ان لیول کو سمجھ لیتے ہیں، ان منزلوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ جہاد کی جو پہلی منزل ہے وہ ہے جہاد فی سبیل الحیات، یعنی اس کو انگلش میں کہیں گے جہاد فار ایگزسٹینس، جہاد فار ایگزسٹینس، جہاد فی سبیل الحیات، یعنی زندہ رہنے کے لیے جہاد۔ یہ جہاد ہر انسان کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی کی ذاتی سے تعلق رکھے، قوم سے تعلق رکھے، کسی بھی اسٹیٹ سے تعلق رکھے، ملک سے تعلق رکھے، یہ جہاد دنیا کا ہر انسان کرتا ہے۔ جہاد فی سبیل الحیات، زندہ رہنے کے لیے جہاد، جہاد فار ایگزسٹینس۔ اور اسی سے ڈارون کا جو نظریہ ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ وہی جیتا ہے جو فٹ ہوتا ہے وہی دنیا میں سروائیو کرتا ہے، اسی سے اس نے وہ نظریہ کھس کیا ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ جو فٹ رہا وہ دنیا میں سروائیو کر گیا۔ تو زندہ رہنے کے لیے ہر کوئی جہاد کر رہا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو وہ کھانا کھانا ہے، لیکن وہ کھانا کھانے کے لیے وہ جہاد کرتا ہے، سماج سے لڑتا ہے، اپنے حصے کی رزق وہ تلاش کرتا ہے، وہ کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ یعنی اگر انسان کچھ نہ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مر جائے گا، وہ بھوکا مرے گا۔ تو زندہ رہنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اور بندہ مومن بھی یہ جہاد کرتا ہے، بندہ مومن بھی یہ جہاد کرتا ہے۔ اگر بندہ مومن یہ جہاد نہ کرے تو وہ بھی کہ دنیا میں زندہ نہ رہ پائے، وہ بھی مر جائے، اگر وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے یہ جو جہاد فار ایگزسٹینس ہے یہ وہ نہ کرے۔ بندہ مومن کا یہ جہاد کہ وہ دنیا میں حرام کے ذرائع موجود ہیں لیکن وہ حلال کماتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام کی اپورچونٹی اس کو ملتی ہے لیکن وہ حلال کما کر اپنا گزر بسر کرتا ہے، تو یہ بہترین جہاد بن جاتا ہے، اور یہ جہاد اس کا عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ نان مسلم کا جہاد عبادت میں شمار نہیں ہوتا،
لیکن بندہ مومن کا جہاد عبادت میں شمار ہو جاتا ہے اگر وہ حلال کماتا ہے، زندہ رہنے کے لیے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ کماتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، تو یہ اس کا حلال ہو جاتا ہے اور یہ بہترین اللہ تعالیٰ کی بندگی وہ کرنے لگتا ہے، اور یہ جہاد اللہ تعالیٰ کی بہترین بندگی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے جہاد کا پہلا لیول جو کہ دنیا میں ہر انسان اس کو کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم جہاد کے دوسرے لیول پہ کہ جہاد کی جو دوسری منزل ہے وہ کیا ہے۔ اس کا نام ہے جہاد فی سبیل الحقوق، حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جہاد، اپنے حقوق کو، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جہاد۔ یہ بھی دنیا میں ہر انسان کرتا ہے، یہ بھی دنیا میں ہر انسان کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک قوم ہے، اس پر کسی دوسری قوم نے آ کے قبضہ کر لیا، تو وہ قوم اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس قوم سے لڑتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے، تو یہ بھی جہاد ہے، اپنے حقوق کے لیے وہ جہاد کر رہے ہیں۔ جیسے انڈیا میں کون آ گئے تھے؟ انگریز آ گئے تھے، اب انگریزوں سے آزادی پانے کے لیے ہم بھی جہاد کر رہے تھے، اپنا حق پانے کے لیے ہم بھی جہاد کر رہے تھے، تو یہ بھی جہاد ہے، جہاد فی سبیل حقوق، حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد۔ اور اسی دوسری منزل میں ہی ایک جہاد اور ہے جس کا نام ہے جہاد فی سبیل الحریت، اپنی آزادی کے لیے جہاد۔ جیسے انڈیا میں جو جہاد ہوا تھا وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا، آزادی کے لیے جہاد تھا۔ یہ جہاد بھی دنیا میں ہر انسان کرتا ہے، ہر قوم کرتی ہے، تو یہ جہاد کی دوسری منزل ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر یہ جہاد مسلمان کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل الحقوق، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد، اور جہاد فی سبیل الحریت، آزادی پانے کے لیے جہاد، اور اس میں وہ شریعت کے احکام کا وہ خیال رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کا بہترین وہ جہاد میں شامل ہو جائے گا، اور یہ جہاد بھی ان کا عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اب جہاد کی چلتے ہیں ہم تیسری منزل پہ کہ جہاد کی وہ تیسری منزل کیا ہے۔ جہاد کی جو تیسری منزل ہے وہ ہے کہ ایک نظریہ اور ایک نظام کے لیے جہاد۔ یہ بھی دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی نظریہ ہے اور کوئی نظام ہے، اس کے لیے جہاد، تو یہ جہاد کی تیسری منزل ہے۔ جیسے وہ کارل مارکس تھا، اس کا جو نظریہ تھا اس کا نام تھا مارکسزم، اور اس سے جو نظام وجود میں آیا دنیا میں اس کو کہا گیا وہ کمیونزم۔ اب یہ جو مارکسزم جو نظریہ ہے، اس کو قائم کرنے کے بعد بنا کمیونزم، یہ نظام قائم ہونے کے بعد بنا کمیونزم۔ اب اس کے لیے بھی تو لوگ وہ کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور ان کے اگینسٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو جہاد ہوا، یہ بھی جہاد ہوا۔ تو یہ ہے اپنے نظریے اور نظام کے لیے جہاد۔ ایک نظریہ ہے اور اس نظام کو قائم کرنا ہے، اس کے لیے لوگ جہاد کر رہے ہیں، جیسے کہ کمیونزم کا میں نے اگزامپل دیا۔ جیسے ایک نظریہ ہے لبرلزم، اور اس کی بنیاد پر جو نظام قائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم وہ کیپٹلزم۔ اس کے لیے بھی لوگ جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نظام قائم ہو جائے۔ اس کے اگینسٹ میں کون ہے؟ وہ کمیونزم۔ وہ کمیونزم اس کو روکتا ہے کہ نہیں، ہم کیپٹلزم کو آنے نہیں دیں گے۔ اور ایسے ہی وہ کمیونزم ہے، وہ کمیونزم والے چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام قائم ہو، اور کیپٹلزم اس کو روکتا ہے کہ نہیں، ہم کمیونزم کو آنے نہیں دیں گے۔ تو یہ دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے نظام قائم کرنے کی، اپنے نظریے پر اور اس کے مطابق ایک نظام قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یہ جہاد کی تیسری منزل ہے۔ اور اسی تیسری منزل میں ہمیں ملے گا جہاد فی سبیل اللہ، وہ ہے ایمان۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ایمان۔ جیسے ان سب کا نظریہ ہے وہ لبرلزم ہے، وہ کارل مارکس ہیں، انہوں نے ایک نظریہ دیا ہے وہ سوشلزم، جس کی بنیاد پہ وہ کمیونزم وجود میں آیا، لبرلزم کی بنیاد پہ وہ کیپٹلزم وجود میں آیا۔ ایسے ہی مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے وہ ہے ایمان، جس کی بے سے ایمان اللہ تعالیٰ، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت۔ ایمان باللہ کے ضمن میں کیا باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے اس دنیا کا، اللہ تعالیٰ کا ہی قانون اس دنیا پر چلنا چاہیے، حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ وہ چیز کو، شے کو وہ حلال کر دے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، قانون صرف اللہ تعالیٰ کا قائم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارا نظریہ ہے۔
اب اس کی بنیاد پہ جو نظام بنے گا اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ لبرلزم کی بنیاد پہ جو نظام قائم ہوگا اس کا نام ہے کیپٹلزم۔ ایسے ہی ایمان کی بنیاد پہ جو نظام قائم ہوگا اسی کا نام ہے اسلام۔ اور اس اسلام کو وہ قائم کرنے کے لیے، ایمان کی بنیاد پہ اس اسلام کو قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد وہ کی جائے گی، جو جہاد کیا جائے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ جو ہمیں کرنا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے ایمان، اور ایمان کی بنیاد پہ ہمیں اسلام قائم کرنا ہے، اور اسی کے لیے اسٹرگل کو، اسی کے لیے جد و جہد کو، اسی کے لیے وہ کشاکش کو ہم کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ قرآن میں اسی کو جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ ہر جہاد جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ جہاد جہاد فی سبیل الحیات، زندگی جینے کے لیے جہاد ہوتا ہے، زندہ رہنے کے لیے جہاد کرتا ہے، اور یہ ہر انسان کرتا ہے۔ یہ جہاد کا پہلا لیول ہے۔ جہاد کا دوسرا لیول جہاد فی سبیل الحقوق، اپنا حق پانے کے لیے انسان جہاد کرتا ہے، یہ بھی دنیا کا ہر انسان کرتا ہے۔ جہاد فی سبیل الحریت، آزادی پانے کے لیے جہاد کرتا ہے، یہ بھی دنیا کا ہر انسان کرتا ہے، آزادی پانے کے لیے۔ لیکن بندہ مومن اگر یہ شروع کے جو 2 منزل ہیں یہ بھی جہاد کرتا ہے اور حلال طریقے سے کرتا ہے تو اس کا یہی جہاد عبادت بن جاتا ہے۔ اور جہاد کا جو تیسرا لیول ہے، تیسری منزل ہے، وہ یہی ہے کہ ایک نظریہ ہے اور اس کی بنیاد پہ ایک نظام قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے بندہ جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے بندہ جہاد کرتا ہے۔ اس میں جیسے کہ وہ کارل مارکس ہے، اس کا ایک نظریہ ہے وہ سوشلزم، اس کی بنیاد پہ جو قائم ہوگا وہ کمیونزم ہوگا۔ لبرلزم ایک نظریہ ہے، اس کی بنیاد پہ جو قائم ہوگا وہ کیپٹلزم ہوگا۔ ایسے ہی مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی سوورینٹی ہو، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو، اللہ تعالیٰ قانون ساز ہو۔ یہ نظریہ ہے مسلمانوں کا، یہ ہے نظریہ توحید، اور اس کی بنیاد پہ جو قائم ہوگا وہ ہے اسلام۔ یہ قائم کرنے کو ہم کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ تو ہم یہاں تک آ چکے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ تک ہم آ چکے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ اب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد ہے کیا۔ جیسے 3 لیول میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں جو چوٹی کا لیول ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور یہ ہمیں کرنا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کو، اور جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اس کی بھی 3 منزلیں، اس کے بھی 3 لیول ہیں، اور ان 3 لیول میں 3 وہ سب لیول بھی ہے۔ تو ٹوٹل کتنے ہوگا جہاد فی سبیل اللہ میں؟ 9، کیونکہ اس کی 3 منزل ہیں، اور ان 3 منزل میں 3 اس کی سب منزل ہیں، وہ سب کیٹیگری ہیں، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 9۔ اور اس میں سے جو نبی منزل ہے اس کو کہتے ہیں قتال۔ باقی کی 8 کی 8 منزل بنا جنگ کے ایک انسان اور ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس میں کہیں بھی جنگ نہیں آتی، 8 منزلوں تک کہیں بھی جنگ نہیں آتی۔ جو نبی جو اس کا لیول ہے اس میں آتا ہے قتال۔ تو ہم نے جہاد کو قتال سمجھ لیا، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی دنیا میں ہمارے آئی ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل کو اب ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی جو منزل ہے وہ ہے نفس کے خلاف جہاد۔ پہلی منزل میں بھی 3 کیٹیگری آئیں گی، اس کی جو پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے نفس کے خلاف جہاد۔ سب سے پہلے آپ خود عمل کریں، جس نظام کو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں، جس نظریے کو آپ دنیا میں وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اس پر سب سے پہلے آپ کو خود عمل کرنا پڑے گا، خود عمل کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ عمل کریں گے ان چیزوں پہ جو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو نفس امارہ ہے جو انسان کو برائیوں پر ابھارنے والی جو نفس ہے وہ بیچ میں آئے گی۔ آپ کا نفس بھی وہ بغاوت کرنا چاہے گا، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی نفس سے جہاد کرنا ہے۔ ایک انسان کو نفس کے خلاف اس کو جہاد کرنا ہے، نفس امارہ کو اس کو وہ کچل دینا ہے۔ تو یہ جہاد ہے، اپنی نفس کو آپ کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بنانا ہے۔ یعنی جو نظام جو نظریہ آپ کے سامنے ہے جس کو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے آپ خود اس پر عمل کر کے دکھائیں نا دنیا کو کہ ہم عمل کرتے ہیں اس کو۔ جب آپ عمل کریں گے تو سب سے پہلی رکاوٹ کون ہے؟ نفس، تو اس کو کچلنا ہے۔ تو نفس کے خلاف یہ ہوا جہاد کی پہلی منزل میں جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے نفس کے خلاف جہاد۔ اور وہ نفس کے خلاف جہاد
اللہ ताला ने एक हदीस इस ज़मन में मैं आपके सामने रख दूँ जो कि बड़ी दर्स में स्कॉलर्स वो पेश करते हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने उस हदीस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, इसलिए वो हदीस मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि उसमें जिहाद को नफ्स के खिलाफ जिहाद को जिहाद अकबर कह दिया गया, यानी उसको बड़ा जिहाद कह दिया गया। तो वो हदीस है जो हदीस हमें जिस किताब में मिलती है वो इमाम अल-बहकी की वो किताब है, और इस किताब में ये हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ू है, उनसे रिवायत ये हदीस की गई है। लेकिन इसकी जो सनद है, इसकी जो चेन ऑफ नरेशन है, वो ज़ईफ़ है, वो कमज़ोर है। इसमें जो रावी हैं वो मजहूल है। और मुहद्दिसीन ने इस हदीस पे जो हुक्म लगाया है, इब्न हज़र अस्क़लानी इन्होंने इसको ज़ईफ़ कहा है, इमाम सऊती इन्होंने इसको कहा है कि इसकी सनद साबित नहीं है, और इमाम अलबानी ने तो इसको मौज़ू तक कहा है कि ये हदीस फैब्रिकेटेड है, गढ़ी हुई है, मौज़ू है। वो हदीस क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ वापसी आ गए हो। यानी जंगे हाँ, एक जंग से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लौट रहे थे, और लौटते वक़्त अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ वापसी आ गए हो। पूछा गया वो बड़ा जिहाद क्या है? जिहाद अकबर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की खुद अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद। यानी नफ्स के खिलाफ जिहाद को जिहाद अकबर इस हदीस में कहा गया है, लेकिन ये हदीस सनद के एतबार से कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। बाज़ मुहद्दिसीन ने इसको फैब्रिकेटेड और यहाँ तक कि मौज़ू कहा गया है, इसलिए हमें ज़ईफ़ हदीसों से, ज़ईफ़ रिवायतों से हमें बचना चाहिए। और ये भी बात है कि उसमें जो किताल, यानी जो अल्लाह ताला ने जिसको किताल कहा है, जिसको मुजाहिद कहा है, कि उसका खून का कतरा ज़मीन में गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, उसको जन्नत दिखा दी जाती है, उसकी रूह को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है परिंदे की शक्ल में। क्या उसके मर्तबे पे वो जिहाद जो नफ्स के खिलाफ जिहाद कर रहा है और किताल नहीं कर रहा, क्या उसके मर्तबे तक वो पहुँच जाएगा? हरगिज़ नहीं पहुँचेगा ना। तो बड़ा जिहाद तो वही हुआ किताल। ये जो हदीस थी ये फैब्रिकेटेड है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद कोई जिहाद मौजूद ही नहीं है, बल्कि मौजूद है। कुरान में ही इसका हमें सबूत मिलता है, और कुरान की आयत में ही हमें इसका सबूत हमें मिलता है। नफ्स के खिलाफ है, ये आपको जिहाद करना है, और इसका भी बड़ा अज़्र व सवाब है। लेकिन इसको जिहाद अकबर वाली जो हदीस है वो ज़ईफ़ है। सूरे नाज़ियात आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने कहा है, और जिसने अपने रब के सामने वो खड़े होने का खौफ किया, अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया, और अपनी नफ्स को बुरी ख्वाहिश से बाज रखा, जन्नत उसका ठिकाना होगी। आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला ने कहा। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद, कि जिसने अपने रब के सामने खड़े होने से उसने खौफ किया कि मुझे आखिरत में अपने रब के सामने खड़ा होना है, उससे वो डर गया, और अपनी नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, बुरी जो ख्वाहिशात हैं उसकी, उससे वो रोके रखा, उसने अपनी नफ्स को रोके रखा बुरे कामों से, हराम से उसने रोके रखा। तो उसका ठिकाना अल्लाह ताला ने उसका जन्नत बताया है। तो ये जो जिहाद अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने नफ्स को रोके रखा, तो यही तो है नफ्स के खिलाफ जिहाद, कि उसको हराम काम से रोके रखना। इसी को अल्लाह ताला ने जिहाद कहा है। तो ये जिहाद हमें कुरान में मिलता है, लेकिन इसको जिहाद अकबर जो कहना है वो दुरुस्त बात नहीं है। जो हदीस मिलती है वो ज़ईफ़ है, वो फैब्रिकेटेड मुहद्दिसीन ने उस पर हुक्म लगाया है। तो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए जिहाद में जो पहली मंजिल है, और पहली मंजिल में भी 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें पहली है नफ्स के खिलाफ जिहाद, दूसरी है शैतान के खिलाफ जिहाद। जो आपकी नफ्स को उकसाता है, जो नफ्स को भड़काता है, अल्लाह ताला ने कुरान में ही कहा है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसके उकसाने में नहीं आ जाना। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया था, ये शैतान ही था बहकाने वाला। आदम अलैहिस्सलाम को नफ्स ने नहीं बहकाया था, बल्कि शैतान ने बहकाया था। तो इस शैतान के आपको बहकावे में नहीं आना है। इस शैतान के खिलाफ आपको जिहाद करना है। ये जो शैतान है, ये आपका खुला दुश्मन है। और पहली मंजिल में ही तीसरी जो कैटेगरी है, वो है मुआशरे के खिलाफ जिहाद। पहला नफ्स के खिलाफ जिहाद आप करेंगे जिद्दोजहद। दूसरा, आप शैतान के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे कि उसके उसके उकसाने में नहीं आना। वो उकसाता है, आपको उकसाता है बुराइयों पर।
وہ آپ کو ڈرائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلو گے تو کھاؤ گے کیا، اس کے خلاف آپ کو جہاد کرنا ہے۔ اور تیسرا جو جہاد کرنا ہے وہ ہے معاشرے کے خلاف آپ کو جہاد کرنا ہے۔ ایک معاشرہ ہے، ایک سماج ہے جو کہ بڑی تیزی سے ایک ٹریک پہ وہ دوڑ رہا ہے اور آپ کو اس کے اگینسٹ چلنا ہے کیونکہ وہ غلط راستے پہ دوڑ رہا ہے۔ آپ جب ایک بھیڑ کا ریلا ہے وہ ایک طرف بھاگے چلا جا رہا ہے اور آپ اس کے دوسری سائڈ سے آ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ آپ سے ٹکرائے گا، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ آپ اگر بڑی ہمت کر کے ایک دو قدم آگے اس بھیڑ میں چلے بھی گئے تو کیا ہوگا؟ اگلی بھیڑ آئے گی بڑی تیزی سے، جیسے بھیڑ آتی ہے، اور آپ کو اٹھا کے، آپ 2 قدم آگے گئے تھے، آپ کو اٹھا کے ہو سکتا ہے وہ 10 قدم پیچھے لے آئے۔ اس کے خلاف آپ کو جد و جہد کرنی ہے، معاشرے کے اگینسٹ۔ یا تو یا تو اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جس طرف معاشرہ چل رہا ہے آپ اس طرف چلیں، ان کا تعاون کریں۔ آپ کو کوئی وہاں جد و جہد، وہاں جہاد نہیں کرنا پڑے گا کہ جس ٹریک پہ معاشرہ چل رہا ہے آپ دوسری ٹریک پہ چلے گئے تو وہاں جہاد کہاں کیا آپ نے؟ لیکن معاشرے کا ایک سوشل پریشر ہوتا ہے، اس پریشر کے خلاف آپ کو جہاد کرنا ہے، جو کہ آپ کو مسلسل آپ کو دھکیلے گا پیچھے کی طرف، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر آپ کو چلنا ہے۔ تو اس معاشرے کے خلاف آپ کو جہاد کرنا ہے۔ اور اس کو آپ ایسی سمجھ لیے کہ جیسے ہوتا ہے کہ حج کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو حاجی حضرات ہوتے ہیں وہ بھیڑ میں وہ دب جاتے ہیں۔ وہ کیسے دبتے ہیں؟ ایک طرف سے جانے کا راستہ ہے اور ایک طرف سے آنے کا راستہ ہے، لاکھوں کی بھیڑ ہے، ایک طرف سے لوگ جاتے ہیں، دوسری طرف سے آتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ جس طرف سے جا رہے ہیں لوگ اسی طرف سے اگر وہ واپسی آنے لگے تو پیچھے سے جو ان کو دھکا لگے گا کیا ہوگا؟ اس بھیڑ میں وہ دب جائیں گے، کچل جائیں گے، اس راستے سے ان کا آنا پاسبل نہیں ہے۔ ایسی معاشرہ ہے، معاشرہ ایک ٹریک پہ چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے وہ ٹریک غلط ہے، اور آپ بھی اسی ٹریک پہ کھڑے ہو، آپ کو اپنی جان بچانی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو آپ معاشرے کے ساتھ آپ ان کے پیچھے پیچھے لگ جائیں کہ معاشرہ اگر اس طرف چل رہا ہے، بھیڑ اگر اس طرف ہے تو ہم بھی اس طرف چل رہے ہیں، تو آپ کو کوئی جہاد نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو قدم آگے بڑھانے بھی نہ دیں، اسی بھیڑ کے ساتھ ساتھ آپ ایسے ہی چلے جائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے انسان ہوتے ہیں، جو گٹے ہوتے ہیں ہائٹ میں، وہ بےچارے بھیڑ میں تھوڑا سا آگے سے ایک انسان کھڑا ہے، پیچھے سے تھوڑا پریشر لگا، وہ انسان بےچارا اس کے پیر ہوا میں ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی مطلب بنا قدم وہ زمین میں رکھے وہ آگے چلا جائے، اس کو کوئی اسٹرگل کرنا ہی نہ پڑے۔ تو معاشرے کے ساتھ چلنا ہے تو کوئی اسٹرگل نہیں ہے، راستہ ایک ہی ہے۔ وہاں آپ کو جان بچانی ہے تو معاشرے کے ساتھ چلے جائے گی، آپ کی جان بچ جائے گی۔ اور آپ کو پتا ہے معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس طرف آگے آگے، یعنی اگر میں معاشرے کے ساتھ جاؤں گا تو بھی مجھے مرنا ہے، اور میں معاشرے کے ساتھ نہ جاؤں تو پھر کیا کروں؟ پھر مجھے اس کے اگینسٹ چلنا پڑے گا، مجھے جد و جہد کرنی پڑے گی، مجھے کوشش کرنی پڑے گی۔ اور اس کوشش کرنے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی بھیڑ میں سے کچھ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ بھائی اس طرف نہ جاؤ، اس طرف آگے، آپ آگ کی طرف جا رہے ہو۔ جو لوگ آپ کی بات مانیں گے آپ ان کا ہاتھ پکڑیں گے، آپ ایک مضبوط ٹیم بنائیں گے۔ جو لوگ مانتے جائیں گے، اب سمجھانے والا ایک تھا، اب 2 ہو گئے، پھر 4 ہو گئے، پھر 6 ہو گئے، ایسے ہی 8 10 ہو گئے، آپ کی بھی کچھ نہ کچھ طاقت ہوئی، پھر آپ اس معاشرے کے اگینسٹ چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ وہاں سروائیو کریں۔ لیکن اس میں آپ کو بڑی جد و جہد کرنا پڑے گی، بڑی محنتیں آپ کی لگیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 8 لوگوں کو سمجھایا اور معاشرے کے اگینسٹ آپ چلیں، اور ایک سیکنڈ میں معاشرے کا پریشر، جو سوشل پریشر ہم اس کو بولتے ہیں، سوشل پریشر آیا، آپ کے جو 7 کے ساتھ ساتھی تھے، 8 کے 8 ساتھی تھے، وہ سب کے سب آپ سے پھر بچھڑ گئے، آپ پھر اکیلے ہو گئے، پھر بھی آپ کو اس کے اگینسٹ چلنا ہے۔ یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ ہے معاشرے کے خلاف جہاد، یہ جہاد بھی کرنا ہے، اور یہ جہاد ہمیں بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں پہلی منزل جہاد فی سبیل اللہ کی جو پہلی منزل ہے اس میں 3 طرح کے جہاد ہیں: اپنے نفس کے خلاف جہاد، اور شیطان کے خلاف جہاد، اور معاشرے کے خلاف جہاد۔ یہ تینوں جہاد ہمیں کرنے ہیں۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل پہ اب ہم چلتے ہیں، جو دوسرا اس کا لیول ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ۔ آپ کا ایک نظریہ ہے،
آپ اس نظریے کی بیس پہ ایک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ نظام قائم آپ اکیلے تو نہیں کر لیں گے، آپ اکیلے تو نہیں کر لیں گے۔ آپ نفس کے خلاف جہاد اکیلے کر سکتے ہیں، آپ شیطان سے، اپنے شیطان سے اکیلے تو لڑ ہی سکتے ہیں، کم سے کم اپنے شیطان سے، دوسرے شیطانوں سے نہ لڑیں، اپنے شیطان سے آپ اکیلے تو لڑ لیں گے۔ آپ معاشرے کے خلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، کم سے کم آپ اکیلے تو چل لیں گے کہ میں چلوں گا جی، میں ہمت کروں گا، میں طاقت دکھاؤں گا، میں چلوں گا معاشرے کے خلاف، یہ کام بھی آپ اکیلے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو نظام ایک قائم کرنا ہے، آپ کو ایک سوسائٹی بنانی ہے، ایک نظریے کی بنیاد پہ نظام قائم کرنا ہے، تو وہ اکیلے کا کام نہیں ہے۔ پورا ملک آپ اکیلے نہیں چلا سکتے، پوری اسٹیٹ آپ اکیلے رن نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیا ہو، اس کے لیے وہ کیا درکار ہے، اس کے لیے جو درکار ہے وہ ہیں افراد، وہ ہیں لوگ۔ آپ کو وہ افراد ملنے چاہیے جو آپ کی طرح ہو، وہ نفس کے خلاف جہاد کر کے آ گئے ہوں، وہ شیطان کے خلاف جہاد کر کے آ گئے ہوں، وہ معاشرے سے جہاد کرتے ہوں۔ آپ کو ایسے لوگ چاہیے، اور ایسے لوگ کیسے ملیں گے؟ جب آپ ان تک اپنی بات پہنچائیں گے، اور بات کیسے پہنچائیں گے؟ وہ ہے دعوت و تبلیغ۔ تو دوسری منزل جو ہے جہاد کی، وہ ہے دعوت و تبلیغ۔ اب جب آپ دعوت و تبلیغ آپ کریں گے، اور اس منزل میں بھی آپ کو 3 کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ اس کے اندر بھی جو دعوت و تبلیغ والا جہاد ہے، اس کے اندر بھی 3 لیول ہیں، اس کی بھی 3 کیٹیگری ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے انٹلیکچوئل کو دعوت۔ انٹلیکچوئل یعنی جو سوسائٹی کا ذہین جو طبقہ ہوتا ہے، جس کو انٹلیکچوئل بولتے ہیں، عقل مند لوگ، ان کو آپ واج و نصیحت سے قائل نہیں کر سکتے۔ ان کو آپ کو سمجھانے کے لیے دلیلیں دینی پڑیں گی، ان کو واج و نصیحت سے نہیں سمجھایا جا سکتا، تو وہ دلیلیں آپ کو دینی پڑیں گی۔ ان انٹلیکچوئل کے جو معاشرے کے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا فلسفہ ہوتا ہے، اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ان کے فلسفے کے خلاف آپ کو جہاد کرنا ہے، آپ کو انہیں دلیلیں دینی پڑیں گی کہ میرا نظریہ درست ہے، یہ اسلام درست ہے۔ آپ کو ان کا جو فلسفہ ہے، اس کی آپ کو وہ کریٹیکل اسٹڈی کرنی پڑے گی کہ ان کے فلسفے میں یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی بھی کھپانی پڑ سکتی ہے، آپ کو اپنی زندگی بھی کھپانی پڑ سکتی ہے۔ آپ ان کے فلسفے کو پڑھیں گے، اس میں دیکھیں گے، اس کا تنقیدی آپ جائزہ لیں گے، اس کی کریٹیکل اسٹڈی آپ کریں گے، اس کو انالیسس کریں گے، اس میں یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، پھر آپ ان کو دعوت دیں گے۔ قرآن میں کہا ہے، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنی دلیل، برہان، دلیل۔ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو اپنی دلیل لاؤ۔ تو یہ انٹلیکچوئل لوگ آپ سے دلیل مانگیں گے، تو ان کو دلیلوں کے ذریعے وہ قائل کیا جائے گا۔ دوسری جو کیٹیگری ہے دعوت و تبلیغ کے جہاد میں، وہ ہے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف آپ کو لوگوں کو بلانا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یعنی لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو یہ آپ کو دعوت و تبلیغ میں دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے حکمت اور اچھی نصیحت۔ پہلے انٹلیکچوئل کو دعوت دینی ہے دلیلوں کے ساتھ، اور پھر حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، واض و نصیحت کے ساتھ، یہ عام پبلک کو آپ کو دعوت دینی ہے۔ اس میں آپ کو حکمت لگانی ہے کہ کون سی بات مجھے کس وقت کہنی ہے، کس انسان کو مجھے کیسے سمجھانا ہے، اور صرف اس میں دلیلیں نہ ہوں، بلکہ اس میں واض و نصیحت بھی ہو، اچھی نصیحت بھی ہو اس میں، تاکہ وہ انسان آپ کی نصیحت سن کر وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ یہ عام انسانوں کے لیے ہے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کی دوسری کیٹیگری ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کی تیسری کیٹیگری ہے، جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور پھر آگے کہا، اور لوگوں سے بحث کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، اور لوگوں سے بحث کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ یعنی تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے بہترین طریقے سے لوگوں سے جدال کرو، بحث کرو۔ جو بحث ہے، مباحثہ اس کو بولتے ہیں،
اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا جدال، تو جدال کرنا ہے آپ کو لوگوں سے۔ اس کے اگزامپل ہیں کہ عیسائی جو کرسچن ہیں ان کی مشنریز چلتی ہیں، یعنی وہ اپنے عیسائی دھرم کو پھیلانے کے لیے وہ لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ایک خاص مسائل میں، کہ آپ کو ایسا بتانا ہے، ایسا عقیدہ آپ کو لوگوں کو دلوں میں فلوٹ کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ ان کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے اور باقاعدہ ان کی سیلری بھی ہوتی ہے عیسائی دھرم کو پھیلانے کے لیے۔ یا فار ایگزامپل جو قادیانی ہیں، جو جو نبوت ہے اس کا انکار کرتے ہیں، جو قادیانی ہیں، جو قادیانی بھی ایک جو جو خاص مسائل ہوتے ہیں اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یا الگ الگ فرقے وجود میں ہیں، ان فرقے کے جو لوگ ہیں ان کی بھی ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے اپنے اپنے مسائل میں، ان کے بھی آج کے مبلغ ہوتے ہیں، ان کی دعوت کو بھی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ان خاص مسائل میں۔ جیسے جو کرسچن ہیں ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوتی ہے، جو قادیانی ہے ان کی جو ٹریننگ وہ لوگ کرتے ہیں وہ ختم نبوت پہ کرتے ہیں، اور ایسے ایسے دلائل لاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے اسکالر ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سا دلیل لے آیا، کیونکہ ان کی ایک خاص مسائل میں ہی صرف ٹریننگ کی جاتی ہے۔ اور اس کے توڑ کے لیے، یعنی یہ جو الگ الگ جو یہ مشنریز ہیں، یہ قادیانی ہیں، فرقوں کے لوگ ہیں، یہ جو الگ الگ ہیں، یہ جو ٹرینڈ لوگ مارکیٹ میں ہیں، ان کے توڑ کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور ان کا جو خاص مسائل ہیں ان کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور انہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور اس جواب میں جو ہوگا وہ ہوگا مجادلہ، جدال ہوگا، بحث ہوگی، بحث ہوگی نا۔ وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں قادیانی، آپ اپنی دلیل دے رہے ہیں، جو عیسائی لوگ ہیں وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، آپ اپنی دلیل دے رہے ہیں، تو یہ ہو رہی ہے بحث، یہ ہو رہا ہے جدال۔ دیکھیں مناظرہ کا ورڈ جو ہے قرآن میں نہیں ملتا ہمیں۔ مناظرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دلیلوں کے ساتھ اپنی بات رکھنا، سامنے والے کے سامنے اپنی بات رکھنا۔ مناظرہ کا ورڈ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ قرآن میں جو ورڈ ملتا ہے اور اس آیت میں جو آیا ہے وہ جدال ہے اور مجادلہ ہے۔ جدال ہے اور کی مجادلہ ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹکرار والی بحث، اور جدال جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ بھی دو طرف کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی ایک مخالف ایک دلیل دے رہا ہے اور اس کے توڑ میں جو جو دوسرا شخص ہے وہ دلیل دے رہا ہے، اس کے توڑ میں وہ دلیل دے رہا ہے، اس کے توڑ میں وہ دلیل دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جدال۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، جدال کرو۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک عیسائی ایک پادری تھا جس کا نام تھا پادری فینڈر۔ وہ کیا تھا، عیسائی مشنریز کے تھرو، یعنی کرسچن جو دھرم ہے اس کو فروغ کرنے کے لیے وہ انڈیا آیا تھا۔ پادری فینڈر اس کا نام تھا، اور وہ کولکاتہ سے اس نے شروع کیا، اور انڈیا کے بڑے بڑے جو سٹیز تھی، جو میجر سٹیز تھی، ان کو وہ کور کر رہا تھا، اور وہاں پر وہ مسلمان اسکالرز کو وہ شکست دیتا ہوا آ رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ یہ ثابت کر دے رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدے تھے ان کو وہ ثابت کر دے رہا تھا، اور بڑے بڑے مسلمان جو اسکالرز تھے ان کو شکست دیتا ہوا وہ آ رہا تھا، اور ہر اپنی جو بحث تھی، جو چیلنج تھا اس کا مناظرے کا، وہ ہر بڑی بڑی سٹی میں انڈیا کی کر رہا تھا۔ وہ کولکاتہ سے لے کے دہلی تک آ چکا تھا، اور دہلی کی جامع مسجد پر کی سیڑھیوں پر اس نے کھڑے ہو کے تمام مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ کون ہے تمہارا بڑے سے بڑے اسکالرز، کون ہے تمہارا بڑے سے بڑا عالم، کہ میرے سامنے آئے اور مجھے ہرا کے دکھائے۔ یہ اس نے چیلنج کر دیا تھا۔ اگر اب اس کا جواب نہ دیا جاتا تو کیا ہوا؟ مسلمان تو ذہنی طور پر شکست کھا گئے تھے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا دھرم کمزور ہے، ہمارا دین کمزور ہے، تبھی تو ہم اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اگر یہ جدال نہ ہو، اس کا توڑ نہ ہو، اور مسلمان اسکالرز اس سے ہار کیسے رہے تھے؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن تھا کہ مسلمان اسکالرز تھے بیچارے، اپنے قرآن اور احادیث اور فقہ وہ انہی چیزوں میں اپنا ٹائم لگاتے تھے، انہی چیزوں کو پڑھتے تھے۔ نہ انہوں نے کبھی بائبل پڑھی، نہ بائبل انہوں نے دیکھی،
اور جو پادری فینڈر تھا اس نے کیا کیا, وہ قرآن پڑھ کر آیا آلریڈی, اور وہ بائبل کا بھی علم رکھتا تھا, اور مسلمان اسکالرس بائبل کا علم رکھتے نہیں تھے, اس لیے وہ ہار جاتے ہیں اس کی دلیلوں سے. ایسے ہی ہمیں احمد دیداد ملتے ہیں, جو ذاکر نائک ہیں ان کے استاد. کون ہے؟ احمد دیداد, جنہوں نے کہ بائبل کا مطالعہ کیا ہے, اور عیسائیوں کو انہی کی دلیلوں سے انہوں نے مارا ہے. احمد دیداد, ان کا کوئی توڑ نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کا کوئی توڑ نہیں. انہی کے شاگرد ہیں ذاکر نائک, جن کے ٹریلر ہم نے انڈیا میں ہی دیکھا ہے, انڈیا میں ہی ہم نے ان کا محسوس کیا ہے کہ بائبل کا جو کرسچن ہے ان کو بائبل سے ہی جواب دیا ہے. جو گرو ہیں وہ ہیں احمد دیداد, تو انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا. تو مسلمان اسکالرس نے بائبل پڑھی نہیں تھی, اس لیے وہ سب کو ہراتا ہوا گیا, اور دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کے اس نے پورے ملک میں چیلنج دے دیا کہ کون ہے کہ جو مجھے ہرا سکے. اور اگر کوئی نہیں اٹھتا, ان کا جواب نہیں دیتا, تو کیا ہوتا, مسلمان ذہنی طور پر شکست کھا جاتے. تو اللہ تعالیٰ کی لاکھ رحمت ہو ان مولانا پر جو اٹھے. ان کا نام بھی تھا مولانا رحمت اللہ کیرانوی. وہ کیرانہ مظفر نگر کا ایک مظفر نگر میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کیرانہ, جہاں کی جو ایم پی ہیں وہ اقرا حسن ہے پریزنٹ میں. تو کیرانہ, تو وہاں کے مولانا تھے, ان کا نام تھا رحمت اللہ. تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی ان کو کہتے تھے. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس پادری فینڈر کو شکست دی. پادری فینڈر کو انہوں نے ہرایا, اور پادری فینڈر ان سے شکست کھا کر پھر انڈیا میں رکا نہیں, اور وہ پھر قسطنطنیہ چلا گیا. وہ استانبول, ٹھیک ہے, وہ ترکی میں ہے, استانبول وہ چلا گیا, یہاں سے وہ بھاگ گیا. اور وہ استانبول جا کر بھی, اور وہاں پہ کیا تھا, وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی. دور خلافت عثمانیہ کہ وہاں قائم تھی, اور وہ قسطنطنیہ میں جا کے یہی کام وہ وہاں کرنے لگا. اور وہاں انہوں نے مسلمانوں کی, پادری فینڈر نے پھر مسلمانوں کی ناک میں دم کر دیا. اور جب خلافت عثمانیہ تھی, انہوں نے ان کے جو خلیفہ تھے, انہوں نے مسئلے کو دیکھا اور جانا, اور انہوں نے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو انہوں نے خط لکھا. وہ خلافت عثمانیہ سے وہ خط ان کے پاس آیا, اور اس وقت یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی مکہ میں تھے, اور مکہ میں ایک مدرسہ ہے, وہیں ان کی وہ قبر ہے, اور اسی مدرسے میں وہ وہاں اپنا جو دین کا کام تھے وہ کرنے لگے تھے. انہیں خط آیا تھا خلافت عثمانیہ سے کہ آپ آئیے اور پادری فینڈر کو آ کر یہاں پھر شکست دیجیے. جیسے ہی ان تک یہ خط ملا, اور انہوں نے تیاریاں شروع کی کہ قسطنطنیہ جانا ہے, اور پادری فینڈر تک یہ خبر پہنچی, اور پادری فینڈر وہاں سے بھی بھاگ گیا, یعنی ان کا نام سن کر ہی وہ بھاگ گیا. تو یہ دیکھیں, اگر کوئی مخالفین آئے گا تو کیا ہوگا, اس کا بھی تو جواب دینا پڑے گا, اس سے بحث کرنی پڑے گی, جدال کرنا پڑے گا, مجادلہ کرنا پڑے گا آپ کو. ادروائز آپ پیچھے رہ جائیں گے, آپ ذہنی طور پہ شکست کھا جائیں گے. تو وہی چیز ہے کہ یہ جدال آپ کو کرنا ہے. جدال میں کیا ہوتا ہے, ایک دلیل دیتا ہے, سامنے والا دوسری دلیل دیتا ہے, پھر اس کے توڑ کی دلیل دیتا ہے, وہ اس کے توڑ کی دلیل دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں جدال. یہ بھی کرنا ہے. تو دعوت, جو جہاد کی دوسری منزل ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ. دعوت و تبلیغ میں 3 کیٹیگری ہیں. پہلی کیٹیگری ہم نے سمجھی انٹلیکچوئل کو دعوت. جو انٹلیکچوئل ہے وہ آپ کی واضح و نصیحت سے اسلام قبول نہیں کریں گے, ان کو آپ کو دلیلیں دینی پڑیں گی جو ان کی عقل میں آئے. وہ دلیلوں کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی, آپ کو پڑھنا پڑے گا, اپنی زندگیاں لگانی پڑیں گی. یہ بھی جہاد. دوسری ہے جو کہ عام انسان کر سکتا ہے, وہ جہاد, وہ ہے واضح و نصیحت, کہ ہر انسان کرے دعوت و تبلیغ کا کام, وہ سمجھائے, واضح و نصیحت سے لوگوں کو سمجھائے. تو یہ اس کی دوسری کیٹیگری ہے. تیسری کیٹیگری ہے جدال, لوگوں سے بحث کرو. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 125 میں کہا کہ اور لوگوں سے بحث کرو تو بہترین طریقے سے. یعنی یہ جو جدال ہے, اس میں جو طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے یہ بہترین ہونا چاہیے. مخالفین آپ کو گالی گلوچ کر سکتا ہے, آپ پر پرسنل اٹیک کر سکتا ہے, لیکن آپ کو بہترین طریقہ اختیار کرنا ہے. آپ کو اپنے اخلاق نہیں بھولنے ہیں. جدال آپ کر رہے ہیں, بحث آپ اس سے کر رہے ہیں, لیکن بہترین طریقے سے کر رہے ہیں.
गाली का जवाब गाली से नहीं दे रहे हैं, आप उसका जवाब अपनी दलीलों से दे रहे हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से आपको ये जिदाल करना है। तो ये जिदाल की जिहाद की जो 2 मंजिल हैं ये हमने देख ली। अब हम चलते हैं जिहाद की तीसरी मंजिल की तरफ। एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लें ताकि हमारे ज़हन में ये बैठ जाएँ और हम जिहाद को अच्छे से हम समझें। जिहाद की पहली मंजिल है, इसमें 3 कैटेगरी हैं। जिहाद अ, जिहाद फ़ी सबीलिल हयात, ज़िंदा रहने के लिए जिहाद, जिहाद फॉर एक्जिस्टेंस हर इंसान करता है। दूसरी कैटेगरी है वो सॉरी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की हम मंजिल पढ़ रहे हैं। वो जो मंजिल मैंने आपको बताई वो नॉर्मल जिहाद की। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की 3 मंजिल हैं और उसकी जो पहली मंजिल है उसके अंदर 3 कैटेगरी हैं। पहली है नफ्स के खिलाफ और दूसरी है शैतान के खिलाफ, तीसरी है मुआशरे के खिलाफ। और इसकी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की दूसरी मंजिल वो है दावत व तबलीग। दावत व तबलीग में फिर 3 कैटेगरी, इंटेलेक्चुअल को दावत, आम वाज़ो नसीहत, हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ आप वाज़ो नसीहत के साथ आप दावत दें आम लोगों को। तीसरी है जिदाल आपको करना है, बेहतरीन तरीके से आपको बहस भी करनी है लोगों से। तो ये जिहाद की 2 मंजिल हमने पढ़ ली जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की। अब हम चलते हैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तीसरी मंजिल की तरफ। वो है तीसरी मंजिल है दीन को कायम करना, इकामत दीन, इस दीन को कायम करो। इस दीन को कायम करने में जिहाद की तीसरी मंजिल में इसमें भी 3 कैटेगरी हैं। पहला है पैसिव रेजिस्टेंस, उसको नाम दिया पैसिव रेजिस्टेंस। ये हमें मिलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। देखिए जिहाद जो फ़र्ज़ हुआ वो तो मदीना में जाके फ़र्ज़ हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मक्का में क्या कोई जिहाद नहीं किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? और मक्की आयतों में जिहाद का ज़िक्र क्यों मिलता है हमें? जबकि क़िताल कहाँ क्या मदीना में जाके, लेकिन मक्की सूरतों में जिहाद का वर्ड क्यों मिलता है? मक्का में कौन-सा जिहाद कर रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो कौन-सा जिहाद था? दीन को कायम करने के लिए। तीसरी मंजिल हम समझ रहे हैं, वो था पैसिव रेजिस्टेंस, यानी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। आपको अपने दीन की आपको तबलीग करनी है और ये जिहाद वही लोग करेंगे जो ऊपर से 2 कैटेगरी का जो जिहाद फी सबिलिल्लाह की 2 मंजिल हैं उसको वो चढ़कर आ गए हैं, वो तीसरी मंजिल पे चढ़ेंगे। वो है पैसिव रेजिस्टेंस यानी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं। आप अल्लाह ताला के दीन की दावत दे रहे हैं लोगों को, आप उस दीन पे खुद अमल कर रहे हैं और बदले में आप पर ज़ुल्म मतलब ज़्यादती हो, आपको मारा जाए, आपको पीटा जाए, आपका माली नुकसान किया जाए, आपका सोशल बायकॉट किया जाए और आपको कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है। अल्लाह के रसूल स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म था, अपने हाथों को रोके रखो, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था। तो ये भी जिहाद है, यानी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। अगर देखें किसी भी तहरीक के शुरुआत में एक निज़ाम कायम है, एक मुशरिकाना जो निज़ाम था मक्का में वो कायम था और उस कायम निज़ाम में जो अगर शुरू में ही मुसलमानों को ये हुक्म दे दिया जाता है कि आप इनको मतलब जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं, तो क्या होता? स्टार्टिंग में तो बड़े कमज़ोर थे मुसलमान, जवाबी कार्रवाई करते तो वो तहरीक बर्पा भी नहीं हो पाती, उससे पहले ही वो कुचल दी जाती। ताकत नहीं थी, ताकत नहीं थी। तो जब तक ताकत नहीं है तो क्या करना है? ताकत हासिल करनी है। कोई जवाबी कार्रवाई नहीं। मोहब्बत से अपने दीन की वो तबलीग की वो की है और यही जिहाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने मक्की ज़िंदगी में किया है। नफ्स के खिलाफ जिहाद किया है, शैतान के खिलाफ किया है, मुआशरे के खिलाफ किया है, दावत व तबलीग वाला जिहाद किया है। यही जिहाद चल रहा था और पैसिव रेजिस्टेंस था, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं। एक सहाबी को कहा गया कि अंगारों पे लेट जाओ, कुर्ता उतारा अंगारों पे लेट गए, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं। पत्थर रखा गया, सीने पे रखवा लिया गया, ये भी जिहाद है। ये था पैसिव रेजिस्टेंस, कोई जवाबी कार्रवाई उन्होंने नहीं की, क्योंकि जब तक ताकत नहीं थी और क्या करना था दावत व तबलीग के ज़रिए ताकत हासिल करनी थी। फिर तीसरी मंजिल के जिहाद में आएगा एक्टिव रेजिस्टेंस। जब ताकत हासिल हो जाए, तो फिर क्या करना है? ललकारो, इन्हें बुलाओ, चैलेंज करो इन्हें कि अब तुम्हारा ये काम नहीं करने देंगे। इस मुआशरे में ये ज़ुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ज़ुल्म हम नहीं होने देंगे। ये जिहाद था। जब ताकत हासिल हो जाए, तो फिर ललकारो उस निज़ाम को।
تو پہلے سے چل رہا ہے کہ اس معاشرے میں شراب ہم نہیں چلنے دیں گے، اس معاشرے میں جناکاری ہم نہیں چلنے دیں گے، للکارو جب طاقت حاصل ہو جائے، ایکٹیو ریزسٹنس۔ اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری آتی ہے کہ کوئی لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے، ان کے لیے آپ کو جھگڑنا ہی پڑتا ہے، ان سے آپ کی جنگ ہی ہوتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں قتال۔ یہ ہے جہاد کی چوٹی، یہ ہے جہاد کی چوٹی قتال۔ پھر آپ کو نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کو جنگ بھی کرنی پڑے گی، جس کو کہا جاتا ہے قتال، قتال فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے قتال۔ تو جہاد کے یہ 9 کیٹیگری میں نے آپ کو بتائیں، اس کی 3 منزل ہیں، اور 3 منزل کی بھی 3 کیٹیگری بتائیں، ٹوٹل ہو جاتی ہے 9، جس میں سے جو 9ویں منزل ہے اس کو کہتے ہیں قتال۔ تو یہ جہاد، اگر ہم اس کے میننگ کو سمجھ گئے تو ہمیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ ڈیلی روٹین میں لانا ہے، اپنی نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے، معاشرے کے خلاف جہاد کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، انٹلیکچوئل کی وہ دعوت دینی ہے۔ انٹلیکچوئل کو دعوت دینے کے لیے آپ کو پوری رات آپ کو پڑھنا پڑ سکتا ہے، ان کو دلیلوں سے آپ کو قائل کرنا ہے، اور عام آپ کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ عام پبلک کو بھی اس دین کی طرف لانا ہے۔ یہ ہر انسان کرے۔ اس کے علاوہ آپ کو جدال بھی کرنا ہے، آپ کو بحث بھی کرنی ہے، لیکن آپ کی بحث احسن طریقے سے ہو، بہترین طریقے سے ہو، یہ آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایکٹیو ریزسٹنس، وہ پیسیو ریزسٹنس، کوئی جوابی کارروائی نہیں، جب تک طاقت حاصل نہیں، جب تک کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ ظلم ہو رہا ہے تو برداشت کریں، صبر کریں، جب طاقت حاصل ہو جائے تو پھر سامنے آپ کو نظام کو للکارنا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے لاسٹ میں، تو پھر لاسٹ میں قتال ہوتا ہے۔ یہ ہے پورا جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ کرنا ہے، اور یہ ہر انسان کو کرنا ہے۔ ایک بات جو سورہ حجرات میں ہم نے سمجھی تھی کہ جہاد نہیں تو ایمان نہیں، اب آپ سمجھے کہ اگر جہاد کے یہ 9 مراحل آپ نے سمجھ لیا اپنی زندگی میں، اپنے ذہن میں آپ نے اس کو رکھ لیا، تو آپ خود سوچیں یہ جہاد تو ویسا ہے کہ ہمیں ہمہ تنگ کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، نفس کے خلاف ہمیشہ لڑنا ہے، شیطان کے خلاف ہمیشہ لڑنا ہے۔ یہی لڑنے والا تو مومن ہوتا ہے، اسی کے اندر تو ایمان ہوتا ہے۔ جہاد کو جنگ سمجھ لیا ہم نے، جبکہ جہاد جنگ نہیں ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ اور ہمیں جانا ہے اس کے آخری مرحلے تک، جو ہے قتال، وہاں تک جانا ہے۔ تو وہاں تک جانے کے لیے شروعات ہمیں خود سے ہی کرنی پڑے گی، اپنی نفس سے ہی کرنی پڑے گی، شیطان سے کرنی پڑے گی، معاشرے سے کرنی پڑے گی، دعوت و تبلیغ سے کرنی پڑے گی، وہاں تک بھی جائیں گے۔ اگر کوئی انسان نیت کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا ہے، تو اس کو شروعات کہاں سے کرنی پڑے گی؟ اسی جہاد کے پیٹرن سے تو کرنی پڑے گی۔ ڈائریکٹ وہ نبی سیڑھی تو نہیں چڑھے گا، وہ 90 مرحلے پر تو ڈائریکٹ نہیں پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس نے زندگی میں یہ تمنا ہی نہ کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو، وہ منافقت کی ایک ساکھ میں مرا، وہ منافق ہو کر مرا۔ جس کے دل میں تمنا ہی نہ آیا، مطلب نہیں آئی، تو اگر ہمارے دل میں وہ تمنا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوں، تو وہ جہاد کا سب سے اوپر کا چوٹی کا لیول ہے، وہ ہے قتال۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے شروعات تو یہاں سے کرنی پڑے گی نا۔ خود کو بدلیں، آج رات فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنی نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، خود کو بدلیں، یہاں سے آپ شروع کریں۔ اور اگر آپ اس مرحلے کو آپ نے سمجھ لیا، اور ان مرحلوں پر آپ نے چلنے کا اگر پختہ ارادہ کر لیا ہے، یہ جہاد آپ نے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں، اور اس راستے میں آپ کو موت آ جائے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کہلائیں گے۔ آپ کو یہ مراحل آپ کو کلیئر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیسے کیسے جہاد کرنا ہے اور مجھے کہاں تک پہنچنا ہے، اور راستے میں ہی، یا فار ایگزامپل جو دوسری منزل ہے جہاد کی دعوت و تبلیغ، اور یہی کرتے کرتے آپ کو موت آ جائے، تو آپ بھی مجاہد ہیں، آپ بھی مجاہد ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہیں۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
जैसे हिजरत के ऊपर एक बात है, हिजरत के लिए अगर कोई शख्स निकल गया और रास्ते में उसकी मौत आ जाए तो उसकी हिजरत लिखी गई। यानी वो हिजरत के लिए निकला, अभी मंजिल पे पहुंचा नहीं, अभी वो अपने मुकाम पे पहुंचा नहीं जहां उसको हिजरत करनी, लेकिन अगर रास्ते में उसकी मौत आ गई तो उसकी हिजरत लिखी गई। अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो जमीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और गुजर बसर के लिए बड़ी गुंजाइश पाएगा। अब जो बात अल्लाह ताला कहेंगे उसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। और जो अपने घर से सब कुछ छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकले, फिर रास्ते ही में उसकी मौत आ जाए, उसका बदला अल्लाह के जिम्मे कि वाजिब हो गया, जरूरी हो गया। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। जो हिजरत के लिए निकला और रास्ते में उसे मौत आ गई तो उसका बदला अल्लाह ताला के यहाँ वाजिब हो गया। मुस्नद अहमद में एक हदीस हमें मिलती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हिजरत के लिए निकला और रास्ते में उसकी मौत हो गई तो उसके लिए हिजरत करने वाले के जितना अजर है, उसका अजर वाजिब हो गया। ये जिहाद है। ये जो जो जिहाद के मराहिल हैं, जो आपको अपनी अपनी वो नफ्स से शुरू करने हैं और अल्लाह ताला के दीन को आपको कायम करना है, इस मराहिल पर अगर आप चलने के लिए निकल गए और रास्ते में ही अगर आपको मौत आ गई, इसी मराहिल के आप किसी न किसी स्टेज पे और वहां आपको मौत आ गई, तो आप अल्लाह ताला की राह में मुजाहिद हैं। आप अल्लाह ताला की राह में मुजाहिद हैं। आप ये जिहाद फी सबिलिल्लाह आप कर रहे हैं। तो ये हमें वो करना है। अल्लाह ताला ये जिहाद हमें करने वाला बना दे। इस जिहाद को हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला दाखिल कर दे। हम वक्त हम ये जिहाद करें। इसको एक बार और रिकेप हम कर लेते हैं। सबसे पहले जिहाद के 3 मंजिल हमने पढ़ी, जो कि पहली मंजिल है उसमें जिहाद फी सबीलिल हयात, जिंदा रहने के लिए जिहाद। ये नॉर्मल जिहाद की पहली मंजिल है, जो कि हर इंसान करता है जिंदा रहने के लिए। और बंदा मोमिन जब ये करता है, हलाल तरीके से करता है, तो उसका यही जिहाद इबादत बन जाता है। और जिहाद की दूसरी मंजिल है जिहाद फी सबीलिल हुकूक या जिहाद फी सबीलिल हुर्रियत, अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए और अपनी आज़ादी के लिए जिहाद। ये भी इंसान करते हैं, हर इंसान करता है, लेकिन बंदा मोमिन भी जब ये जिहाद करता है और अल्लाह ताला के अहकाम का ख्याल रखते हुए करता है, तो उसका यही जिहाद इबादत बन जाता है। तीसरी हमने मंजिल पढ़ी जिहाद की, वो है नज़रिया और निज़ाम के लिए जिहाद। किसी का कोई नज़रिया है और उसको कायम करने के लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है, उसके लिए वो है जिहाद की तीसरी मंजिल, जिसमें कि जो नज़रिया है वो सोशलिज्म है, उसको कायम करके जो निज़ाम बर्पा होता है वो कम्युनिज्म है। नज़रिया है लिबरलिज्म, इसको इस लिबरलिज्म जो नज़रिया है इसको कायम करने से बनता है कैपिटलिज्म। ऐसे ही हमारा नज़रिया है ईमान, इसको कायम करने से बनता है इस्लाम। इसको हमें कायम करना है। और इसको इस्लाम को कायम करने की जिद्दोजहद के नाम को ही हम कहते हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह। और इस जिहाद फी सबिलिल्लाह की फिर है 9 कैटेगरी। इसकी फिर 3 मंजिलें और उन 3 मंजिल के अंदर फिर 3-3 इसमें सब कैटेगरी हमें मिलती हैं। पहली कैटेगरी क्या है? पहली मंजिल क्या है? उसकी अ, उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। पहली है नफ्स के खिलाफ जिहाद, दूसरी शैतान के खिलाफ, तीसरी है मुआशरे के खिलाफ जिहाद। दूसरी कैटेगरी है कि दावत व तबलीग के ज़रिए जिहाद। उसमें भी 3 कैटेगरी आ जाएँगी। इंटेलेक्चुअल के लिए जिहाद आपका अलग है। उनको दलीलों के ज़रिए आपको कायल करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उनके फ़लसफ़े आपको मतलब कि खंगालने पड़ेंगे, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। और आम है हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ, आम बाज़ व नसीहत के साथ आप दावत दें, ये भी जिहाद है। दूसरी कैटेगरी आ गई दावत व तबलीग में। और दावत व तबलीग की जो तीसरी कैटेगरी है वो है जिदाल, बहस करो, अहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से जिदाल आपको करना है। और ऐसे ही जिहाद की जो तीसरी मंजिल है वो है दीन को कायम करो, इकामत दीन, अल्लाह के दीन को नाफिज करो दुनिया पे। उसके 3 मराइल आएँगे। पहला आएगा एक्टिव रेजिस्टेंस, जब तक ताकत नहीं है, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है। दावत व तबलीग के ज़रिए आपको इस दीन को फैलाना है। जब ताकत हासिल हो जाए तो फिर ललकारना है, फिर चैलेंज करना है कि दुनिया में ये ज़ुल्म नहीं होने देंगे, शराब-नोशी नहीं चलने देंगे, ज़िनाकारी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और फिर लास्ट में क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह आता है। अल्लाह ताला हमें इन्हीं मराहिल पर हमें ज़िंदगी भर वो गामज़द रखे और इन्हीं मराहिल के जो चोटी का जिहाद है, अल्लाह ताला हमें वहाँ तक भी पहुँचाए। अल्लाह ताला हमें अपनी राह में शहीद भी करे, हमें मौत आए
تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مریں، اور جب یہ مجاہد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا تیری کیا تمنا ہے، بتا تیری کیا خواہش ہے، تو وہ مجاہد یہی کہے گا اللہ تعالیٰ میری خواہش یہی ہے کہ میں دنیا میں پھر جاؤں، پھر تیری راہ میں مارا جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیری راہ میں مارا جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیری راہ میں مارا جاؤں۔ جو لطف جو مزہ اس میں آیا تھا وہ مزہ کسی چیز میں نہیں، تو میری یہ خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ امتحان ایک بار تھا، وہ ہو چکا، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کی ساری خواہشات پوری کر دی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جہاد کرنے والا ہمیں بنا دے، جہاد کا حق ادا کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وجاہدوا فی اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، حق کا جہادی، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہاد کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔